اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واحتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وحواه. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وأروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوا عجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، سيضرب عليهم تبل الرحيل فيرتحلون أما قليل. وأسفا إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أحوالها ولا تسلم نضالها. العيش فيها مضموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم عمدا طويلا. جيران لا يتناسون، أحباء لا يتزاورون، وغربة من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا، ومصيبة مع أسرع الطلب وعبعد السفر أقل الضاد ونفصا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبكي الباقون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، وقد قال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ کو دعوت تقوی دیتا ہوں. تقوی الہی، خوف خدا دل میں ہونا، یہ بڑی نعمت ہے. جس دل میں بھی خدا کا ڈر ہے، خوف ہے، یقین جانیے اس کی یہ زندگی بھی آسان ہے، اس کی آخرت کی ہر منزل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. یہ ہم ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کمزور عقیدوں کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو بھی مشکل بنایا ہوا ہے، اور آخرت میں بھی
آخرت کے لیے بھی وہ سامان نہیں بھیجا جو سے ہم جسے نیکیوں کو یا جس زاد راہ کو ہمیں جمع کرنا چاہیے تھا۔ اسی جمعے کے توسل سے اپنے نفس کو بھی دعوت دے رہا ہوں اور آپ کو بھی کہ ہم غور و فکر کریں اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا گیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ اور قرآن نے خود بیان فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں جن اور انس کو اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ تو مقصد زندگی یہی ہے کہ ہمیں معرفت خدا ہونی چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی خالق ہے، مالک ہے، کوئی بھیجنے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہمارا موجود ہے، اور صرف اس نے پیدا کر کے ہمیں چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہماری نگہداشت کرنے والا، ہماری تربیت کرنے والا ہمارا رب موجود ہے۔ جس طرح میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ مطمئن ہوتا ہے، اطمینان اس کے دل میں، دیکھیے 2-3 سال کا بچہ ہے، وہ بیڈ پہ جا کے جمپ بھی کر رہا ہوگا، مگر فکر کس کو ہوتی ہے؟ اس کے ماں باپ کو ہوتی ہے، کہیں گر نہ جائے، کہیں یہ چیز منہ میں نہ ڈال دے۔ یہ عارضی ماں باپ ہیں جو اس کی تربیت کر رہے ہیں، یہ رب کا معنی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو پریشانی بچے کو نہیں ہوتی، پریشان اس کے ماں باپ ہوتے ہیں کہ کہیں یہ زخمی نہ ہو جائے، کہیں یہ کھانے کے بعد بیمار نہ ہو جائے، اور وہ جو بچہ ہے اس کا سارا توکل اپنے ماں باپ کے اوپر ہے۔ اسی طرح ہم بندے ہیں خدا کے، ہمارا کوئی رب ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رازق ہے جس نے ہمیں رزق دیا ہے ابھی تک، اور جو رزق دے گا، جب تک زندہ ہیں اس نے ہمیں رزق دینا ہے۔ اس لیے اسی کی بارگاہ میں پھر ہم نے پلٹ کے جانا ہے۔ اس لیے فرمایا افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا بغیر کسی مقصد کے۔ عبث ایسے کام کو کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مثلا بچے بعض دفعہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اب اس کو کوئی مقصد نہیں ہوتا، بناتے ہیں کوئی چیز پھر اسے توڑ دیتے ہیں، ٹائم پاس کرنا، یعنی نعوذ باللہ آپ کو بس ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم نے بنا دیا کہ میں خالق ہوں، چلو کچھ مخلوق بنا دوں۔ نہیں، ایسا نہیں، میں علیم ہوں، میں حکیم ہوں، میرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسانیت کی خلقت کے پیچھے بھی حکمت ہے، میں نے جو تمہیں خلق کیا ہے۔ اور فرمایا کہ کیا تم نے میری بارگاہ میں پلٹ کے نہیں آنا؟ نہیں، ہم سب نے اس کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ قبر میں سے سوالات شروع ہو جائیں گے، ہر منازل پہ سوال و جواب ہی سوال و جواب ہے، مگر اس سوالوں کی تیاری اس دنیا میں رہ کے کرنی ہے۔ جو وہاں سوال پوچھے جائیں گے اس کی تیاری اس میدان میں، اور سب سے پہلے عقائد کے بارے میں سوال پوچھے جائیں گے۔ قبر میں یہی تو پوچھا جائے گا، من ربک۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کچھ عقیدہ رکھتا ہو اور قبر میں جا کے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ بھئی پورا سال نہیں پڑھا، امتحان کی رات بیٹھا ہے، رٹا لگایا ہے، کچھ کیا ہے، سوال ادھر سے ادھر لیے ہیں، امتحان میں پاس ہو گیا ہے، مگر آخرت کے امتحان میں ایسا نہیں ہے۔ جو جواب یہاں تم نے لکھ دیے ہیں، لکھنے سے کیا مراد ہے کہ جو تمہارا عقیدہ تھا اب وہی وہاں سے بلوایا جائے گا۔ یعنی جو اس دنیا میں مشرک ہے یا نبی اکرم کی نبوت کو نہیں مانتا یا ائمہ کی ولایت کو نہیں مانتا، کیا فرشتے آگے ڈر کے کہنے جی میرے بھی 12 امام تھے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں جو بندے کا عقیدہ تھا، دنیا میں جس کو رب مانتا تھا دل سے، وہی وہاں پہ جواب ہوگا، من ربک۔ تو عقیدہ پہلی منزل ہے کہ بندے کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ پھر عقیدہ کافی نہیں ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن میں جہاں بھی ایمان کی بات آئی ہے اس کے بعد عمل صالح کی بات آئی ہے۔ ایمان دعویٰ ہے، عمل دلیل ہے اس ایمان کی۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، اور اس کی جو تنا ہے یا جو شاخیں ہیں، جو پھل ہے وہ باہر ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ جتنا درخت سرسبز و شاداب ہے، جتنا زیادہ پھل لگا ہوا ہے، اس کا مطلب اس کی جڑیں اتنی زیادہ سرسبز اور گہری ہیں۔ تو جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا عمل صالح انسان انجام دے گا۔ یہ مقدمتاً باتیں تھیں، واپس اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ توحید کے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا سوال، پہلا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے۔ مشکل منزل ہے، ذات خدا کی معرفت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔
بلکہ منع بھی کیا گیا کہ اس کی ذات کے بارے میں فکر کیا جائے. جو اس کی ذات کے بارے میں فکر کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، یہاں تک روایات کے اندر. اور اسی طرح خود نبی نے فرمایا کہ اللہ کو صحیح معنی میں اگر کسی نے پہچانا ہے، میں نے اور علی تو نے خدا کو پہچانا ہے. اور پھر فرمایا کہ مجھے اگر کسی نے پہچانا ہے وہ یا اللہ ہے یا اے علی تو نے مجھے پہچانا ہے. اور پھر فرمایا اے علی تیری معرفت یا اللہ کو ہے یا مجھ مصطفیٰ کو ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. وجود خدا کے اوپر بھی ہم نے بحث کی. اس کے بعد میں نے توحید ذات باری تعالیٰ کے متعلق عرض کیا کہ توحید سے کیا مراد ہے. توحید فی ذات، کی اس کی ذات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ماننا. پھر توحید فی صفات، کہ اس کی جو صفتیں ہیں اس سے علیحدہ نہیں ہیں، عین ذات ہے. توحید فی العبادت، اسی ایک ہی رب کی عبادت کی جائے، اسی ایک ہی خالق کی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے. توحید فی الافعال، کہ خلق کرنا، رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، یہ خالق کے افعال میں سے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے خالق کے. اب اگلی منزل ہے کہ وہ ذات واجب الوجود، اس کی تعریف یہی کی جاتی ہے. اگر کوئی تعریف کی جائے کہ خدا کی تعریف کیا ہے، کہ ایسی ذات جو ہر کمالات سے متصف ہے، ہر کمال جو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ اس میں پایا جاتا ہے، اور ہر نقص اس سے دور ہے. ایسی ذات جو ہر کمال صفت جلال و جمال سے وابستہ ہے، اس کے لیے ثابت ہے، اور ہر نقص اس سے سلب کیا گیا ہے، اس سے دور ہے. اب وہ کتنی صفتیں ہو سکتی ہیں؟ جو صفات کمالیہ ہیں، صفات جمالیہ ہیں، صفات جلالیہ ہیں. کہا کہ ہر صفت جو بھی کمال جس میں پایا جاتا ہے وہ خالق کے لیے بدرجہ اتم ثابت ہے. لیکن علماء نے اب اس کی تعداد معین کی. شہید ثانی علیہ الرحمہ بہت بڑے ہمارے مذہب کے عالم گزرے، انہوں نے فرمایا کہ ایک ہی صفت ایسی ہے واجب الوجود ہونا، کہ باقی ساری صفتیں اسی کے اندر سما جاتی ہیں. جب ہم نے اس کو واجب الوجود مان لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلا وجود ہے اور اسی کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں. بعض نے کہا نہیں، دو صفتیں ایسی ہیں کہ جو صفات ثبوتیاں، اگر دو صفتیں ثابت ہو جائیں تو ہر کمال کی صفت اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہے. کہا وہ کون سی؟ کہا کہ قدرت، قادر ہونا، اور عالم ہونا. قدرت اور علم ایسی صفتیں کہ باقی ساری صفتیں انہی صفات سے نکل رہی ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، 8 صفات ثبوتی ہیں، جس میں محقق طوسی اور علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے اس کو ایک لسٹ بنائی کہ 8 صفتیں ایسی ہیں کہ عقیدہ رکھنا چاہیے ہر مومن کو کہ یہ خالق کے لیے ثابت ہیں. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ صفات کی جب ہم بات کرتے ہیں خالق کی، تو کچھ صفات ذاتیہ ہیں جو عین ذات ہے. عالم ہونا، قادر ہونا، یہ اس کی ذات ہے. حی ہونا، یہ اس کی ذات کی صفت ہے. کچھ صفات فعلیہ ہیں، مثلا خالق ہونا، رازق ہونا، یہ اس کی عین ذات نہیں ہے. یعنی وہ جب سے ہے وہ عالم ہے، وہ جب سے ہے وہ قادر ہے. قدرت اور علم اس کی ذات سے جدا نہیں ہوا، مگر جب اس نے خلق کیا تو وہ خالق بنا، جب اس نے رزق دیا تو وہ رازق بنا. یہ صفات فعلیہ ہے. رازق ہونا، خالق ہونا اور عالم اور قادر ہونا یہ صفات ذاتیہ ہے. لیکن صفات کمالیہ میں سے، صفات ثبوتیہ میں سے، اور میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مشکل ابحاث علم کلام کی، لیکن اتنا انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ میرا جو رب ہے، میرا جو خالق ہے، وہ قادر ہے. یہ صفت ہے پہلی جو خالق کے لیے ثابت ہے. قادر قرآن نے خود کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پہ قادر ہے. اس کے لیے بڑی دلیلیں ہیں. اس لیے کہ قادر کے مقابلے میں ہونا عاجز ہونا، یعنی نہ کر سکنا. خدا جو چاہے کر سکتا ہے، اور عاجز یعنی کچھ کر سکے کچھ نہ کر سکے. عاجز ہونا نقص ہے، اور خدا سے ہر نقص، وہ ہر نقص سے منزہ ہے، پاک ہے خدا ہر نقص سے. لہٰذا یہ ثابت ہے کہ وہ قادر ہے. اور یہ پوری کائنات اس کی قدرت کا نمونہ ہے. انسان پوری کائنات کو، اس یونیورس کو دیکھے
انسان یونیورس کو چھوڑے اپنے آپ کو ہی دیکھ لے کہ وہ کتنا قادر ہے، اس کی قدرت کتنی کامل ہے۔ تو پہلی صفت خدا قادر ہے، عاجز نہیں ہے، اس پہ ہر مومن کا عقیدہ و ایمان ہونا چاہیے، صفات ثبوتیہ میں سے۔ دوسری صفت کہ خدا عالم ہے، اور یہاں پہ بھی ایک دقیق بحث ہے کہ جب ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ کن ہے ذات کی معرفت ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے، اس کی ذات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر اسے کیسے پہچانے؟ تو کہا کہ صفات کے ذریعے سے اسے پہچانے۔ تو اب یہاں پہ کہا کہ صفت تو عین ذات ہے، پھر صفات سے کیسے اس کی تعارف کرایا جائے؟ تو علماء نے کہا کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم ہے، ہم اس کے علم کی تعریف نہیں بیان کر سکتے، بلکہ ہم اس سے جہل کی نفی کر رہے ہیں۔ متضاد جو اس کے اپوزٹ چیز آ رہی ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، عربی کا ایک مقولہ ہے بڑا اچھا کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اس کی اگر ضد نہ ہو تو اس کو نہ پہچانا جا سکے۔ دن کی جو ضد ہے وہ رات ہے، اگر فرض کرو رات ہی نہ ہو تو دن کی کیا تشخیص ہو سکے؟ ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جا رہی ہے۔ نور اور ظلمت، تاریکی، اگر تاریکی نہ ہو تو نور نہ پہچانا جائے۔ اسی طرح جب ہم خالق کی صفات کا تذکرہ کریں کہ خالق عالم قادر ہے، ہم حقیقت قدرت کو نہیں پہچان سکتے، لیکن ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ وہ عاجز نہیں ہے، اس سے نفی کر رہے ہیں اس کی ضد کی۔ اسی طرح خدا عالم ہے، یعنی خدا جاہل نہیں ہے، اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ وہ جب سے ہے عالم ہے، وہ مخلوق کی خلقت سے پہلے بھی اس کو جانتا ہے، اس کی بعد میں بھی جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خلق کرے گا اسے پتہ چلے گا، نہیں۔ اور علم کی بھی اقسام ہے، علم کلی ہوتا ہے اور علم جزئی بھی ہوتا ہے۔ مشکل ویسے میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ کلی طور پہ اس کا عقیدہ یہ کہ خدا عالم ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے کہ کلی علم، بعض دفعہ ہمیں کلیات کا علم ہوتا ہے لیکن ہمیں ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہوتا۔ خالق یہاں ایسا نہیں ہے، خدا کو ایک ایک ذرے کے ایک ایک جز کا پتہ ہے، اس کے خلق ہونے سے پہلے کا پتہ ہے، اس کے تباہ ہونے اور اس کے ختم ہونے کے بعد کا بھی اس کے پاس علم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں وہ کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لا يخفى على الله خافية الأعين، خدا پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ولا يعزب عن ربك عن مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، تمہارے پروردگار سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی چاہے زمینوں میں ہے یا چاہے آسمانوں میں ہے پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ کمال ہے، علم صفت کمال ہے، لہذا ہر کمال اس کے لیے ثابت ہے۔ دو صفتیں ہو گئیں، خدا قادر ہے، خدا عالم ہے۔ تیسری صفت جو خدا کے لیے ثابت ہے وہ ہے خدا مختار ہے۔ مختار بمعنی اختیار، یعنی وہ مجبور نہیں ہے، خدا مضطر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ربک یخلق ما یشاء ویختار ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہم بعض دفعہ اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اضطرار میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ کا ہر فعل اختیار خداوندی سے ہے، اس کے ارادے سے ہے۔ تو یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ خدا جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہے عزت دے، اسی طرح جس کو چاہے بادشاہی عطا کر دے، اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے نبوت عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے امامت عطا کر دیتا ہے۔ یہ خدا ہمیں کیا ہے؟ مختار، لفظ یاد رکھیے گا، خدا اپنے اختیار سے کام کرتا ہے، وہ مجبور نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ چوتھی صفت حی، یہ بھی ثابت ہے خدا کے لیے، جب وہ عالم ہے، جب وہ قادر ہے تو اسے حی ہونا چاہیے، یعنی زندہ۔ حی کا معنی ہم جو کرتے ہیں وہ زندہ، اور وہ کب سے ہے؟ کہا وہ ازل سے ہے۔ کب تک ہے؟ وہ ابد تک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ سرمدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو یا اس کے کوئی بعد ہو، هو الاول بلا اول،
وَهُوَ الْآخَرُ بِلَا آخِرٍ، وہ ایسا پہلا ہے کہ جس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، اور وہ یعنی ایسا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کل شیء حالک الا وجہہ، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی مگر بقاء البقاء للہ۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ پانچویں صفت جو خالق کے لیے ثابت ہے وہ ہے مدرک ہونا، ادراک، علم ہی کی ایک صفت ہے۔ علم جو ہے، جب علم لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہے کہ کلی طور پہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ادراک جزیات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسا علم جو حواس خمسہ سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، آنکھ سے جو علم حاصل ہوا ہے، جو سونگ کے علم حاصل ہوا ہے، جو چھو کے ٹچ کر کے کسی چیز کو حواس خمسہ سے، اسے ادراک کہتے ہیں۔ تو خدا ہر چیز کا ادراک کرنے والا ہے بغیر حواس سے، یعنی کہنا کیا چاہتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے مگر بغیر آنکھ کے، وہ سنتا ہے، سمیع ہے مگر بغیر کانوں کے۔ لا تدرکہ الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، مگر وہ آنکھوں کو درک کر سکتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ہے، وہ خبیر، اور وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ چھٹی صفت جو خالق کے لیے ثابت ہے صفات ثبوتیہ میں سے، اس کا صادق ہونا، اس کا ہر قول، ہر فعل صدق و راستی پہ مبنی ہے، اس کا ہر کام صدق پہ مبنی ہے۔ وہ خود فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قل صدق اللہ، میرا حبیب کہہ دے کہ اللہ ہمیشہ سچ کہتا ہے، اور وہ خود اس کے مقابلے میں جھوٹ ہے، جھوٹ فعل قبیح ہے، اور ہر قبیح فعل خدا سے منزہ ہے، خدا اس سے پاک ہے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ جب وہ خود لعنت کر رہا ہے جھوٹوں پر تو نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، کبھی بھی اللہ کے ساتھ جھوٹ کی نسبت نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پہ علماء نے ایک دلیل دی ہے خوبصورت، جھوٹ کون بولتا ہے ہمیشہ؟ کہ جھوٹ ہمیشہ جاہل بولتا ہے، اس کے پیچھے یا جہالت ہوتی ہے یا عاجزی ہوتی ہے۔ جو بندہ کمزور ہے وہ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جتنا وہ طاقتور ہے اتنا ہی زیادہ سچا ہوگا، اور جتنا عالم ہوگا اتنا ہی وہ سچا ہوگا۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ اور ساتویں صفت جو خالق کے لیے ثابت ہے وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ ہے، وہ حادث نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی ہے وہ حادث ہے، بنی ہے بعد میں، لیکن وہ ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، ہر شے سے اول ہے اور ہر شے کے آخر میں ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام سے صلی علی علی۔ ایک بندے نے آ کے پوچھا کہ مولا اللہ جو ہمارا ہے وہ کب سے ہے؟ متا کہتے ہیں کب سے؟ تو معصوم نے مسکرا کے فرمایا متا لم یکن حتی اخبرک متی کانا، مجھے یہ بتا وہ کب نہ تھا کہ میں تجھے بتاؤں کہ وہ فلاں وقت سے ہے۔ کوئی ایسا وقت بتا کہ جب وہ نہ تھا تب میں تجھے بتاؤں کہ وہ فلاں وقت سے ہے، نہیں، وہ اس ہمارے ہاں تو وقت یہ سورج اور زمین کی حرکت سے بنتا ہے، کوئی اس وقت جو ہمارے ہاں اوقات ہے اس سے بھی وہ پہلے ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ اور نویں صفت جو آٹھویں صفت جو خالق کے لیے ثابت ہے اسے ہم کہتے ہیں عربی میں مرید۔ یہ مرید نہیں ہے جو ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، پیر مرید نہیں، مرید یعنی صاحب ارادہ۔ خداوند عالم جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے، وہ فعال لما یرید کا مصداق ہے، وہ اپنے بندوں سے اعمال صالحہ بجا لانے کو پسند اور برے اعمال کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ فاعل مختار بھی ہے اور صاحب ارادہ بھی، اپنے ارادے سے وہ کام، یعنی اس کے مقابلے میں ہوگا وہ مجبور نہیں ہے۔ وہاں جو پہلے ہم نے کہا تھا وہ عاجز نہیں تھا، یہاں مجبور نہیں ہے، کوئی اس سے کام
نہیں کروا رہا۔ اور نویں صفت جو خدا کے لیے ثابت ہے وہ متکلم ہے، خدا جس چیز سے چاہے کلام کو پیدا کر سکتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، خدا نے موسیٰ سے کلام کیا۔ نعوذ باللہ، یہ جو ہم کلام کرتے ہیں یہ ایسی نسبت نہیں ہے خدا کہ خدا زبان رکھتا ہے یا خدا چہرہ رکھتا ہے جس کے ذریعے سے وہ کلام کر رہا ہے، نہیں، وہ منزہ ہے ان چیزوں سے، وہ جس چیز سے چاہے کلام کو جاری کر دیتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، انبیاء میں سے بعض وہ بھی ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، یعنی اس کی نسبت دی جا رہی ہے۔ اب یہ بھی قرآن مجید کے اندر بہت ساری نسبتیں ہیں خدا کی طرف، اور اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نسبت مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ مثلا، اور اس سے بعض ایسے لوگ ہیں جو دنیا کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ مثلا خدا نے کہا کہ اے ابلیس تو نے اس آدم کو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ خلقت بیدی، کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ اب نعوذ باللہ من ذالک، ہاتھ اگر ثابت ہو جائیں تو پھر جسم ماننا پڑے گا۔ خدا ہاتھ رکھتا ہے کیا؟ قرآن میں تو کہہ رہا ہے کہ اے ابلیس تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے۔ یہاں استعارہ مراد ہے، ہاتھ سے مراد جس کو میں نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا ہے۔ یہاں اپنی قدرت مراد لے رہا ہے، یا اپنے چہرے کا ذکر کیا ہے جہاں پہ، وہاں سے مراد اپنی ذات کو لے رہا ہے۔ تو یہ استعارتاً استعمال ہوا ہے۔ تو خدا وند تعالی متکلم ہے، یعنی وہ کلام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز سے چاہے کلام کو جاری کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اور 10ویں صفت جو خالق کے لیے ثابت ہے وہ سمیع ہے اور بصیر ہے، وہ بغیر کان اور آنکھ کے ہر آواز کو سنتا ہے، ہر قابل دید شے کو دیکھتا ہے، اور اس کے لیے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز خدا کی مانند نہیں ہے اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ ہر شے کو سننے والا بھی ہے اور ہر چیز کا دیکھنے والا بھی ہے۔ یہاں مجھے امام زین العابدین اسلام کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں، محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، جہاں وہ خلاصہ اس کا ایگزیکٹ وہ لفظ نہیں ہے، اس کے معنی اور خلاصہ یہی ہے ان کے کلام کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کتنا کریم ہے رب کہ جو ہر پکارنے والے کی پکار کو سن رہا ہوتا ہے، اور ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں سے پکار رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک کی سن رہا ہے، وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سن رہا ہے۔ مثلا ہمارے انسانوں کا خاصہ یہ کہ ایک وقت میں ایک آدمی کی بات سن سکتے ہیں، یا زیادہ چلو 2 کی سن لیں گے، مگر جب 10 بولنے لگ جائیں تو کسی کی بات بھی سنی نہیں جائے گی۔ ایک وقت میں ہم ایک کی مدد کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ کی مدد نہیں کر سکتے، مگر وہ ایسا خالق ہے، ایسا قادر ہے، ایسا سمیع ہے کہ وہ اپنی ہر مخلوق کی سننے والا ہے۔ آہ جو انسان کرتا ہے اس کی آہ کو بھی سن لیتا ہے۔ ایسا بصیر ہے، ایسا خبیر ہے، تمہارے دل کے ارادے کو جانتا ہے، تمہارے ذہن میں جو کچھ ہے اس سے وہ واقف ہے۔ تو خدا وند تعالی سمیع اور بصیر ہے۔ یہ وہ صفات ہے، 10 صفات ثبوتیہ جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ خالق کے لیے جلالی اور کمالی صفات ثابت ہیں۔ دعا گو بار الہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، اپنی معرفت کی توفیق عطا فرما، اپنے نمائندے، اپنے رسولوں اور اپنے اولیاء کی معرفت کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بار الہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے کردار میں بار الہ ہمیں اپنے کردار میں تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گردنوں پہ جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔